کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ کل وزیر اعظم نے یہ بات کی، آج بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ جی اب مفاہمت کا آغاز ہونا چاہیے تاکہ مل جل کر قومی مسائل حل کیے جائیں۔ اپوزیشن نے ایک مشروط آمادگی ظاہر کی ہے جی ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے سیاسی قیدی چھوڑے جائیں عمران خان سمیت، اور جو ایک کمیشن بنایا جائے جو انتخابی دھاندلی کے معاملات کی نگرانی کرے اور اس پہ چھان بین کرے۔ تو کیا یہ دونوں جو شرائط ہیں یا دونوں جو گزارشات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کوئی فارمولہ طے کیا جا سکتا ہے، مفاہمت کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آج ہمارے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت ایک مثبت اور ایک بیلنسڈ اپنے ویوز دیے، اور اس میں انہوں نے جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ، جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی جب وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا جس دن، وہی دو نقطے انہوں نے ایوان کے سامنے رکھے جو انہوں نے اس وقت رکھے تھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کہ دو ایشوز ہیں اگر اس وقت اس بہت ہی کرٹیکل جنکچر ہے اس ملک میں، جہاں ایک معیشت کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے بہت بڑے دو یہ کرائسس ہیں۔ تو اگر سیاسی استحکام لے کے آنا ہے تو پہلے آپ کو یہ کوئی انہوں نے بنیادی اصول ہیں جس میں سب پارٹیز کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی ان کو اپیزمنٹ کریں گے، اپیزمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کا رویہ پارلیمان میں کیسا ہے۔ اور جو اس وقت آج کے دن تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیلنسڈ تقریر کی، اور اس پہ بھی انہوں نے ایک مہازارئی شروع کر دی اور گالم گلوچ شروع کر دیا جو آپ نے آج دیکھا۔ تو ایک تو ویو یہ ہے کہ ہم ایک بنیادی کوڈ آف کانڈکٹ ہو جس میں ریکنسیلیشن یا مفاہمت آگے جا کر اس کے جو ہے بنیادی کیا اصولوں پر یہ مفاہمت ہوگی اور اس کے کیا نکات ہوں گے، اس پر ایک کام ہوگا، لیکن یہ بہت ہی سلو اور پینس ٹیکنگ پروسیس ہوگا، اتنا ایزی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک ہاتھ آگے حکومتی بینچز آگے بڑھا رہی ہیں تو پھر اس میں ان کو بھی ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا ہوگا اپوزیشن کو۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو تھا وہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر تھا، اس پہ بات ہوئی، منشور پہ بات ہوئی، اور پھر جو دوسرا اہم بات، کیونکہ یہ اتنے شور مچا رہے تھے تو شاید مجھے نہیں پتا کہ وہ بہت اہم نکات تھے جو آگے آئے، اور وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن اس وقت یا گنڈاپور صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک کمیشن بنائی جائے جس میں یہ تحقیق ہو کہ مئی 9 کے اصل ذمہ داران کون ہیں، اور اس میں جو لوگ نہیں ملوث ان کو آبویسلی ان کو قانون کے رستے سے ان کو چھوٹ دی جائے۔ تو اس پہ تو تائید کی ہمارے چیئرمین نے کہ بالکل یہ کہا کہ ایسا ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس مطالبے میں تیار ہیں، لیکن پھر اس میں جو سزائیں ہوں پھر یہ بھی قبول کریں کہ جو سزائیں ہیں وہ اس میں۔ تو یہ 2-3 نقطے تھے جس پہ آج بات ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ بہت بیلنس تھی اور ایک روڈ میپ تھا کہ اگر آگے بڑھنا ہے پھر کیسے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے وہ کیٹیگوریکلی جو اپنے بانی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کیا ان کے بانی کو سیاسی قیدی سمجھتی ہے، یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ جو لیگل ڈسکورس ہے اس کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جب 2007 میں محترمہ کی شہادت کے بعد جو حکومت عمل میں آئی تو اس میں مفاہمت کا نعرہ لگایا گیا، اور ہمارے فارمر پریزیڈنٹ اینڈ ناؤ فیوچر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کھپے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ حالانکہ بہت بڑا پیپلز پارٹی بہت بڑے صدمے اور بہت بڑے کرائسس سے جو گزری، تو ہم یہ مفاہمتی جو رستہ ہے وہ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اس روڈ میپ پہ ہم آگے بڑھیں، لیکن اس میں پی ٹی آئی کو بھی اپنا جو ہے حصہ ڈالنا ہوگا، ان کو بھی اپنا، اور یہ صرف ڈیمانڈز رکھنا، جہاں تک سیاسی پرزنرز کی بات ہے تو اس وقت ہمارا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور ابھی آن ریکارڈ ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہ وہ آئیڈیل
سچویشن میں پیپلز پارٹی کبھی بھی سیاسی پرزنرز جو ہیں ان کی کہیں بھی کسی بھی فارم میں حمایت نہیں کرے گی، اور ہم چاہیں گے کہ جیلز جو ہیں وہ خالی ہوں، لیکن اس میں بہت ابھی سٹیپس باقی ہیں. ایک تو May 9 میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو پوائنٹ ہے، وہ ہے جو ہے اب سیاسی ہماری اپنی ایک اس میں ہے کہ اس کو سیاسی پرزنرز جو ان کو کیٹیگرائز آپ کریں یا جو انوسنٹ ہیں پیورلی سیاسی قیدی ہیں ان کو ایک راستہ ملنا چاہیے، لیکن وہ آئین اور قانون کے راستے سے وہ راستہ ملے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ یا اس میں حکومت کے پاس کوئی ایسے اختیارات ہیں کہ ہم جوڈیشری کو سرپاس کریں یا بائی پاس کریں. تو یہ تو دیکھیں اب صدر ان کے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں ان کو راستہ دیں، ان سے کیوں نہیں لے رہے خان صاحب؟ اس پہ تو انہوں نے جواب دے دیا کہ میں نہیں کوئی بھی معافی چاہتا. تو اگر وہ معافی نہیں چاہتے تو وہ رول آف لا یا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے تھرو گزرنا چاہ رہے ہیں، یا تو پھر وہ ایک جیسے سیاسی شہید ہے یا ایک وکٹمائزیشن کیمپین جو ان کو انڈائریکٹلی انفارچونیٹلی فائدہ دے رہی ہے یا الیکشن میں دیا ہے، یا تو وہ راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا تھرو آؤٹ یہ موقف رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کو اس ملک میں راستہ ملے، سیاسی قیدی نہ ہو. May 9 کا ایشو اپنی جگہ ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کو اپنا ویو ایک یونینمٹی کے ساتھ ایک ویو لینا ہوگا، اور اس تحت اگر ہم آگے بڑھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام اور قوم کا اس پہ سٹیمپ لگا ہوا ہوگا کہ یہ پارلیمان کے ذریعے جو بھی اگر کمیشن قائم کی جاتی ہے یا اس میں کچھ اور ایسے ویوز دیتی ہے پارلیمنٹ اپنے، یا کوئی پارلیمنٹری کمیٹی اس کے اوپر یا الیکشنز کے اوپر بنتا ہے، تو اس میں پاکستان کی عوام کی رائے بھی شامل ہوگی اور سب سیاسی جماعتیں مل کر آگے اس میں بڑھیں گی. لیکن یہ اب آنے والا وقت یہ طے کرے گا، اور اس پہ بہت پی ٹی آئی کا اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی اس کو طے کرے گا کہ کتنا وہ اپنے لیے کیسے سیاسی راستہ بناتے ہیں، یا وہ جیسے انہوں نے 35 پنکچر کی آڑ میں یا ایسی ان کی اتنی ریجڈ پوزیشنز رہتی ہیں کہ وہ ریجڈ پوزیشنز میں اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مار کے ابھی انہوں نے اپنی پارٹی کا یہ حشر کر دیا. ڈاکٹر صاحب جو میں سمجھ سکوں وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یعنی پی ٹی آئی یا وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، اگر وہ اپنا رویے میں رواداری لائے، برداشت لائے اور مفاہمتی انداز اختیار کرے، تو پیپلز پارٹی اس بات کے حق میں ہے کہ پارلیمنٹ دھاندلی کے ایشو کو بھی اور سیاسی قیدیوں کے ایشو کو خود ایڈریس کرے اور اس کو صرف عدالتوں پر یا اداروں پر نہ چھوڑے. یہ میں صحیح سمجھ سکا ہوں آپ کی بات کو؟ دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم یہ بالکل ہر موڑ پر آپ اگر پیپلز پارٹی کا 2008 سے 2013 میں کردار دیکھیں تو ہم نے جو ہماری سیاست ہے وہ پارلیمنٹیرینزم پر مشتمل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں، وہ معیشت کا ہو، وہ سیاسی استحکام کے ایشوز ہو، وہ ماہزارائی ہو، پارلیمان جو ہے اس کا راستہ نکال سکتے ہیں. اور آج چیئرمین صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہی ادارہ ہے جو سب سے طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہمیں خود پارلیمنٹیرینز اس کو بنائیں گے، اور ہم اس ملک کے مسائل کا راستہ پارلیمنٹ کے ذریعے نکالیں تو بہتر ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ہم جوڈیشری کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے. جیسے کہ خان صاحب نے لیٹ می جسٹ میک دیٹ پوائنٹ کہ خان صاحب نے خود اپنی پارٹی کو، اپنے پارٹی کے جو بھی ایشوز، جو ماہزارائی کی سیاست انہوں نے 2014 سے شروع کی ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو دے دیا تھا کہ تھرڈ امپائر وہ بنے اور وہ نیوٹرل نہ بنے. آپ کو یاد ہوگا تو یہ ان کی سیاست ہے. اور ہم یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سیاسی رستے سے ہی ہر چیز کا حل نکلے گا، اور سیاستدان مل بیٹھے، وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے، وہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھے، لیکن آپس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا اور کچھ ٹرمز سیٹ کرنے ہوں گے. اچھا، یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملیں گی. اس حد تک تو ممکن ہے قانونی بنیاد مضبوط ہو، لیکن یہ کس اصول کے تحت یا قانون کے تحت یہ باقی جماعتوں میں کیسے تقسیم ہوں گی؟ یہ بھی فیصلے کا حصہ ہے کہ یہ باقی جماعتوں میں تقسیم. ایک
جماعت کو تو اس کے جو کامیابی کا تناسب ہے اسی کے حوالے سے نشستیں ملنی چاہیے، ایکسٹرا نشستیں کیوں دی جائیں؟ دیکھیں اب یہ تو وکیل بتا سکیں گے کہ کون سے ٹیکنیکل پوائنٹس پر یہ فیصلہ آیا ہے اور اس کے اوپر کیا اس کی آئینی انٹرپریٹیشن ابھی باقی ہے، کیا یہ فیصلہ جو ہے پھر چیلنج ہوگا اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، یہ وہ بتا سکتے ہیں۔ میں قانونی ماہر نہیں ہوں، آبویسلی ہم لوگ تو چاہیں گے کہ ہر کسی کو نمائندگی ملے جو ان کا ڈیو رائٹ ہے اور جو جسٹس کے نارمز ہیں ہر کسی کو اپنے ڈیو رائٹس ملے، لیکن اگر کوئی ایسی پیچیدگیاں ہیں یا ایک قانونی ایسے نقطے ہیں یا گیپس ہیں، یا میں نے یہ سنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جس میں یہ جا کے ضمن ہوئے تھے انہوں نے ہی خود کوئی لسٹ ہی نہیں دی ہے، تو آیا اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور جس پارٹی سے انہوں نے مرج کیا ہے انہوں نے ہی اگر ان کو بٹرے کیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ساری چیزیں، یہ قانونی ماہر آنے والے وقت میں اس کو انٹرپریٹ کریں گے۔ اچھا اور اس پہ پھر کیا آئینی انٹرپریٹیشن اس کی کیسے ہونی ہے وہ بھی آنے والا ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس وقت محاذ آ رہا ہے کہ جو کیفیت ہے جس کا آپ تفصیل سے ذکر کر چکی ہیں، اس میں یہ حکومت آپ پہلے اس کے ساتھ شریک تھے لیکن مہنگائی، بے روزگاری، کسی مسئلے پر بھی حکومت 16 ماہ میں قابو نہیں پا سکی اور معاملات خراب سے خراب تر ہوئے۔ اب آپ حکومت میں شریک نہیں ہیں اگرچہ آپ اخلاقی سپورٹ دے رہے ہیں کہ حکومت قائم رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کے وزیر خزانہ اور جو باقی وزراء ہوں گے؟ کیونکہ آج پرویز اشرف صاحب نے یہ کہا کہ یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چلانا مسلم لیگ کے بس کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ہماری جو الیکشن کے دوران جو ناراضگی ابھر کے آئی اور جس پہ پھر کیمپین بھی ہوا، ایک تو جو لگ رہا تھا کہ ایک سسٹم کے تحت پی ایم ایل این کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی نشاندہی ہوئی الیکشن کیمپین میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ناراضگیاں تھیں بحیثیت کولیشن پارٹنر اس کی بھی وقتاً فوقتاً ہمارے چیئرمین صاحب نے کیمپین میں اس کا ذکر کیا، اور اس کا ہمارا کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا، یہی مہنگائی کے ایشوز تھے، معیشت کی مینجمنٹ کے ایشوز تھے، اور اب یقیناً اکنامک ٹیم تو حکومت کا ہی کام ہے، ہم اس پہ اپنی جو ہے ان پٹ جو اسمبلی کی حد تک ہم اس بحث میں ضرور آئیں گے، اور جہاں ہم دیکھیں گے کہ عوام کی تکالیف بڑھ رہی ہیں اور وہی آئی ایم ایف کا صرف ایک ہی جو پلے بک میں نکلتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہر آئی ایم ایف کے معاہدے اسی پر ہے کہ بھئی بجلی کی نرخیں اضافہ ہو، گیس کی قیمت میں اضافے ہوں، مطلب یہی پبلک یوٹیلیٹیز جو عوام کی مڈل کلاسز کی کمر توڑ رہا ہے، صرف انہی بنیادوں پر کیوں آئی ایم ایف سے اگریمنٹس ہوتے ہیں، اور حکومت کیوں نہیں نیگوشیٹ کرتی جہاں مڈل کلاسز یا غریب عوام جو ہیں ان کو ہم کشن کریں، ان کو ہم سیفٹی نیٹ کے اندر ڈالیں۔ تو یہ ان سارے ایشوز پر ہم ضرور بات کریں گے، بحث بھی کریں گے، جہاں تنقید جو ہمارے اخلاقی دائرے میں ہو، بینگ obviously ہم حکومت کو ایک سپورٹ دے رہے ہیں تو یہ اخلاقی دائرے میں ہی ہوگی یہ تنقید، اگر ہم سمجھیں گے کہ عوام کے اوپر unnecessary بوجھ ڈالا جا رہا ہے ان چیزوں پر یقینا، اور پھر کمیٹیز پیپلز پارٹی کمیٹیز میں ہوگی، پارلیمنٹری کمیٹیز آر دا بیسٹ فارم آف اوورسائٹ حکومت کی، تو ہم اوورسائٹ میں اپنا ضرور کردار ادا کریں گے۔